سے دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کی خدمت میں آن لائن درس و تدریس کا 12ویں جماعت کی جو کتاب ہے ہدایت العربیہ الجزء الثانی، دوم حصے کا سبق نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ سبق کا نام ہے رفیدۃ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابتدائیہ اس کا پیش ہے۔ قدیم زمانے سے مختلف پیشوں کو اہمیت اور ایک مقام حاصل ہے۔ طب کے پیشے کو، طب کے شعبے میں طب کے پیشے کو ایک خاص مقدس پیشہ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جان بچانا اور تکلیف و مصیبت کم کرنا طب کا اہم مقصد اور نصب العین رہا ہے۔ اسلام میں موجود طب نبوی کا ذخیرہ بھی ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طب میں میڈیکل کی لائن میں پیش رہی ہیں۔ ان میں خاص طور پر حضرت رفیدہ بنت سعد رضی اللہ عنہما کا سب سے نمایاں مقام رہا ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خاندان میں یہ پیشہ پہلے سے اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ مدینہ منورہ کی پہلی صحابیہ ہیں جو خاتون ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہوئی، جنہوں نے طبی میدان میں میڈیکل کی لائن میں اپنی مہارت کی وجہ سے نمایاں مقام اور رتبہ حاصل کیا۔ انہیں پہلی مسلم خاتون ڈاکٹر ہونے کا شرف اعزاز حاصل ہے۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں شریک ہوتی، زخمیوں کا علاج کرتی، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائیں بنانے اور دوائیں تیار کرنے میں وہ اپنے معاصرین میں اعلیٰ مقام اور ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ اس سبق کے ذریعے سے طلبہ، خصوصاً طالبات کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طبی تعلیم میں، میڈیکل کی تعلیم میں مہارت حاصل کریں اور اقوام عالم کی خدمت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق چونکہ بڑا ہے، اس لیے آج کے درس میں، آج کے لیکچر میں اس سبق کا 3 پیراگراف لیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں ٹوٹل 6 پیراگراف ہیں، جس میں سے 3 پیراگراف آج کے دن کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ سبق کی عبارت پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولدت رفیدۃ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہما فی المدینۃ المنورہ، كانت من أوائل أهل المدينة دخولا في الإسلام. كانت رفيدة طبيبة مسلمة وعرفت بالممرضة الأولى والجراحة الأولى في الإسلام. عرفت رفيدة كممرضة عطوفة ومنظمة جيدة لمهاراتها الطبية. ساعدت رفيدة في حل المشكلات المتعلقة بالأمراض إلى جانب مساعدتها للأطفال المحتاجين ورعايتها للأيتام والفقراء. نشأت رفيدة في عائلة لها صلة قوية بالطب، فوالدها سعد الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان طبيبا ومعلما لها، حيث اكتسبت رفيدة منه الطب، وقد كرست نفسها للتمريض ورعاية المرضى وأصبحت طبيبة. كانت تقام خيمة رفيدة للعلاج في الغزوات، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بنقل الجرحى إلى خيمتها، كما روي أنه لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق حول إلى خيمة رفيدة للعلاج۔ آپ نے عبارت کو دیکھا کہ عربی عبارت کس طرح سے پڑھی گئی، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اس کو کتاب سامنے رکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تو عبارت کی عربی عبارت پڑھنے کا طریقہ آئے گا، سلیقہ آئے گا، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو الفاظ معنی اس کے بتا دیتا ہوں، پھر ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔
اوائل، اوائل کے معنی ابتدائی کے ہیں، اول کے ہیں. یہ اول اس کا واحد ہے اور اس کی جمع اوائل ہے. ولدہ یلدو، یہ پیدائش کے معنی میں یہاں چونکہ رفیدہ مؤنث ہے، یہاں فعل ماضی مولدت استعمال کیا گیا. دخول داخل ہونے کے معنی میں، شروع اسلام کے معنی میں. اسی طریقے سے ممرضہ، ممرضۃن، میڈیکل کی لائن سے جو خدمت کرنے والی خاتون ہوتی ہیں اس کو ممرضہ کہتے ہیں، جیسے اس کو نرس بھی کہتے ہیں. اور جراحہ، جراحتن، یہ سرجن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اب چونکہ رفیدہ خاتون ہے اس لیے یہاں جراحہ، جراحتن استعمال ہوا ہے. اولا کے معنی سب سے پہلی جو تو سرجن خاتون اسلام میں حضرت رفیدہ تھیں، اس لیے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے. اور عفت کے معنی ہوتے ہیں مشہور ہونا، جانی جانا، پہچانی جانا. عطوفہ، عطوفہ کے معنی ہوتے ہیں مہربان کے، نرم دل کے، بہت ہی محبت کرنے والے کے. اسی طریقے منظمہ، نظم نسق اچھی طرح سے جو کرتا ہے اس کو منظمہ کہتے ہیں. جیدہ کے معنی عمدہ اور اچھا، ماہر کے معنی میں ہے. اور مہارت ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع مہارت واحد ہے، اس کی جمع مہارات ہے. اور طبیہ، طبی لائن سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو طبیہ کہتے ہیں، میڈیکل جس کو بولیں گے. سعادت، سعادہ یساعد مساعدتاً، مدد کرنے کے معنی میں. حل، ہم سب کو معلوم ہے حل المشکلات، مشکل کو حل کرنا، سالو کرنا، اس کا درست حل نکالنا. مشکلات جمع ہے، اس کا واحد جو تو مشکلتن ہے. اور المتعلقۃ بالامراض، تعلق ہم لوگ بولتے ہیں، متعلق ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں. مرض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، مرض کی جمع امراض ہے. اس طرح سے امراض سے متعلق ساری چیزیں اس کو بولا جاتا ہے. اور مساعدتن مدد کے معنی میں ہے. اور اطفال، طفل ان کی جمع ہے، اس کا واحد طفل ہے. محتاجین اس کی جمع ہے، محتاج اس کا واحد ہے. اور یہاں پر یہ جو ہے تو جمع مذکر سالم استعمال ہوا ہے. اور اس کا جب وقت آئے گا قاعدے میں تو اس کو بتایا جائے گا جمع سالم اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ایتام، یہ جمع ہے، یتیم کی جمع ہے. اس کا واحد یتیم ہے، ایتام بھی ہوتا ہے اور اس کی جمع یتامہ بھی آتی ہے. فقراء، اس کا واحد فقیر ہے. یہ تمام اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نشأت، نشأ ینشأ، نشأ پرورش پانا، نشو نما پانا، پلنا بڑھنا، اس معنی میں ہے. اور یہاں پر مؤنث فعل ماضی مؤنث استعمال ہوا ہے. عائلۃ کے معنی خاندان کے. صلۃ قویۃ، صلۃ کے معنی یہاں تعلق کے ہیں، قویۃ یعنی مضبوط. اکتسب یکتسب اکتسابا، کمانا اور حاصل کرنے کے معنی میں. معلم ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. اکتسب یکتسب اکتساب، اس کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا، کمانا، یہ معنی میں ہے. کرست، کرس یکرس تکریس، اس کے معنی ہے وقف کرنا. تمرید، تمریض کے معنی ہے مریضوں کی دیکھ بھال کرنا. اور رعایت تو ہم لوگ اردو میں بولتے ہی ہیں، دیکھ بھال اور نگرانی کے، نگہداشت کے ہوتے ہیں. پھر یہاں مردہ آیا ہے، اس کا واحد مرید ہے. اور یہ افعال ناقصہ میں سے اصبحت، یہ افعال ناقصہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کانت تقام، اقیم یقام اقامتاً، یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے قائم کرنے کے معنی میں. خیمہ ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی لفظ ہے، کیمپ کے معنی میں ہے.
غزوات، غزوتن کی جمع غزوات ہیں، اور غزوہ کہتے ہیں جس میں ایسی جنگ کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سریہ بھی اسلامی اس میں شروع اسلام میں استعمال ہوتا تھا۔ سریہ اس جماعت کو، اس غزوے کو، اس جس میں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ امر یامر امرن، حکم دینے کے معنی میں ہے۔ اور نقل تو ہم لوگ بولتے ہی ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں، مگر ہمارے پاس اردو میں نقل جو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ خاص طور سے امتحان کے دنوں میں استعمال ہوتا ہے نہیں؟ مگر یہاں پر عربی میں نقل کے معنی شفٹ کرنا، منتقل کرنے کے معنی میں۔ جرحا، زخمیوں کے معنی میں ہے۔ اور روا روی رویہ، یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے، کوئی واقعہ بیان کرنا، روایت کوئی کسی بات کو روایت کرنا۔ اسی طریقے سے اصابہ یصیب، اصیبہ یصاب اصابتن، یہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے، کسی زخمی ہونا یعنی کوئی مصیبت اس کو لاحق ہونا۔ اور یوم خندق یہاں استعمال ہوا ہے۔ یوم خندق مشہور جنگ ہے اسلام کی، جس میں مشرکین نے، جس کو دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور مدینہ کے باہر جو تو یہ لڑی گئی تھی خندق کھود کر کے۔ حول یحول تحویل، حول یحول تحویلا، اس کے بھی معنی جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، لے جانے کے معنی میں۔ اب ترجمہ اس کا آپ سن لیجئے۔ ولدت رفیدۃ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی المدینۃ المنورہ، حضرت رفیدہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ كانت من اوائل اہل المدینۃ دخولا فی الاسلام، جب مدینہ منورہ میں اسلام آیا، اسلام داخل ہوا، تو مدینہ والوں میں سب سے اول ایمان ڈالنے والوں میں سے، مسلمانوں میں سے یہ خاتون تھیں، صحابیہ تھیں۔ کانت رفیدۃ طبیبۃ مسلمۃ، اور حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر تھیں، اور وہ جانی اور پہچانی جاتی تھیں۔ سب سے پہلی اسلام میں نرس کے نام سے جانی اور پہچانی جانے لگی، کہ مریضوں کی خدمت خادمہ کے طور پر آپ جو تو آپ کی شہرت ہوئی، اور سب سے پہلی جو ہے تو خاتون سرجن اسلام میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ اور رفیدۃ کا ممرضۃ عطوفۃ و منظمۃ، حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی رحم دل، مہربان خاتون خادمہ، مریضوں کے حق میں ایک بہترین یعنی رحم دل نرس کے طور پر، اور بہت ہی اچھی طریقے سے نظم نقش سنبھالنے والی صحابیہ تھیں۔ اور طبی لائن میں، میڈیکل اور کی لائن میں ایک بہت اچھی مہارت رکھتی تھی، بہت ماہر جو ہے تو نرس کہلاتی تھی۔ ساعدت رفیدۃ فی حل المشکلات المتعلقۃ بالامراض، حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں سے متعلق جتنی بھی مشکلات تھی اس کے حل کرنے میں مدد کرتی تھیں، اور ان کی مدد خاص طور پر محتاج اور ضرورت مند بچوں کی طرف بہت اہم ان کی جو ہے تو توجہ ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر یتیم بچوں کی نگہداشت، دیکھ بھال میں، غریب لوگوں کی مدد کرنے میں آپ جو ہے تو ایک اہم مقام اور اونچا رتبہ رکھتی تھیں، اور اس طرف آپ کی توجہ خاص ہوا کرتی تھی۔ تیسرا پیراگراف ہے، نشأت رفیدۃ فی عائلۃ لہا صلۃ قویۃ بالطب، اب آپ کا طب کے میدان میں آپ کے خاندان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے خاندان میں پرورش پائی، پلی بڑی، پروان چڑھی، جس کا
طب کے میدان میں ایک خاص اور مضبوط رشتہ تھا، مضبوط تعلق تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے والد سعد بن الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر طبیب ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری سکھانے والے بھی تھے، ڈاکٹروں کے معلم بھی تھے۔ وہیں پر حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے طب کی ساری معلومات، طب کے میڈیکل لائنز کی ساری چیزیں حاصل کی، اور بذات خود مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور مریضوں کی نگہداشت کے لیے حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کرنے میں اور نرس کا پیشہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا۔ تو اس خدمت سے، اپنی وقف شدہ ان خدمات کی وجہ سے آپ ایک بہترین خاتون ڈاکٹر کہلائیں، اصبحت طبیبہ، ایک ماہر طبیبہ اور ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہوئی اسلام میں۔ كانت تقام خیمة رفیدة للعلاج في الغزوات، حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کیمپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں لگایا جاتا تھا، اور اس کیمپ کا نام، بلکہ نیم پلیٹ وہاں رفیدہ کیمپ کے نام سے جو تو لگایا جاتا تھا، جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے زخمیوں کو ان کے خیمے کی طرف منتقل کرنے کا، کہ لے جاؤ ان زخمیوں کو رفیدہ کے خیمے میں، تاکہ وہاں علاج معالجہ ہو جائے۔ جیسا کہ روایت سے ملتا ہے، روایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن زخمی ہوئے، ان کو خیمہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں منتقل کیا گیا علاج کے لیے، اور انہوں نے وہاں ان کا بہترین علاج کیا۔ یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ کل دوسرا جو تو لیکچر ہوگا، بقیہ جو تو 3 پیراگراف کل انشاءاللہ